اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان ذی المجد والفضل والکرم والامتنان، فاطر السماء بأشد البنيان الذي كل يوم هو في شأن، خالق الإنس والجان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نہ رہے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ آئیے ہمارا سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طہ و یاسین، مالک رقاب امم، نازش ہفت آسماں، سیاح لامکہ، عرب کے سورج عجم کے چاند، اللہ کے پیارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، آقا نامدار مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ہدیہ درود و سلام بصد احترام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ محبت رسول اور اطاعت رسول کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ محبت کن وجوہات کی بنیاد پہ انسان کسی سے کرتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہا گیا تھا کہ یا تو کسی کے حسن پر فدا ہو کر اس سے محبت کی جاتی ہے، یا اس کی ایمانداری دیکھ کر اس سے محبت کی جاتی ہے، یا اس کا جاہ و جلال مقام و مرتبہ دیکھ کر کے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ تو اگر یہ تین ہی ایسے وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ ایک انسان کو کسی دوسرے انسان سے محبت ہوتی ہے، تو یہ ساری خوبیاں، یہ سارے کمالات ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جمع ہیں، تو حضور ہی سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ بتایا گیا تھا حضور کا حسن کیسا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا کیا عالم ہے۔ اس ضمن میں دو باتیں اور سماعت کیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کی آبادی سے باہر ہو گئے تو دیکھا ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے جنگل کے راستے پر۔ ان قافلے والوں پر حضور کی نظر پڑی تو دیکھا ان قافلے والوں میں ایک اونٹ ہے جو سرخ رنگ کا ہے، اور وہ بہت خوبصورت ہے، عرب میں اس کی بہت ڈیمانڈ تھی، مانگ تھی اس اونٹ کی۔ وہ اونٹ حضور کو پسند آیا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ اونٹ جو حضور کو پسند آیا۔ کاش کہ کسی دن ہم بھی حضور کو پسند آ جائیں۔ اونٹ حضور کو پسند آیا، اور حضور نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ تو مالک آ گیا، مالک سے کہا کہ تمہارا اونٹ بہت اچھا ہے، مجھے پسند آیا، میں صرف اپنے
टहलने और चहल कदमी के इरादे से घर से निकल कर यहाँ तक पहुँच गया। कोई तिजारत की गर्ज से नहीं आया, कोई ख़रीदो फरोख्त की नीयत से नहीं आया, मगर मुझे ऊँट पसंद आया। मेरे पास अभी कोई कीमत नहीं है, माल नहीं है, मैं मदीना जाऊँगा, घर जा कर के वहाँ से तुम्हारे लिए इस ऊँट की कीमत भेज दूँगा। और इतनी बात पर ऊँट के मालिक ने ऊँट हुजूर के हवाले कर दिया और हुजूर ऊँट लेके चले। उनकी नज़रों से ओझल हुए तो किसी ने उसको धक्का दे करके कहा, कौन थे ये? तो कहा, मैं नहीं जानता कौन। कहा, फिर इतना खूबसूरत ऊँट कैसे तुमने दे दिया उनको? कहा, सिर्फ वादे पे दे दिया। उन्होंने कहा, घर जाकर के इसकी कीमत भेज दूंगा, ये कहने पर मैंने ऊँट दे दिया। कहा, पहले से जानते हो इनको? कहा, नहीं जानता। इनका घर कहाँ है मालूम है? नहीं मालूम है। फिर क्या भरोसे से तुमने ऊँट भेज दिया? किस एतमाद पर तुमने ऊँट दे दिया? तो लोग उसको ताना दे ही रहे थे। उतने में उसने कहा, मुझे ये सारी बातें पूछने की ज़रूरत उस वक्त पेश आती जबकि मैं ये बात करने की एक सलाहियत रखता। मैं तो उनके हुस्न में ऐसे गुम हो गया था कि मैं सिर्फ उनके जुल्फ़े मुअम्बरी को तकते रह गया। उनकी जुल्फ़ों को देखने में, खूबसूरत जुल्फ़ें जिसको कुरान वल्लैल कहता है, अल्लाह अकबर, उस जुल्फ़े मुअम्बरी को देखने में ऐसा मैं मौह हो गया कि मैं उनके चेहरे को बराबर अभी क्या देखता कि उससे पहले ये सौदा भी हो। अल्लाह अकबर। फिर किसी कहने वाले ने कहा, अरे तुम्हें वो हटिया कर ले गए, धोखा दे कर के तुम्हें ले गए। हाँ, तुमने उनसे बात नहीं की, उनका चेहरा समझ में तुम्हें मतलब ये कि तुमने उनके चेहरे को पहली मर्तबा देखा। कोई जान ना पहचान अनजान आदमी से सौदा कैसे होता? फिर कोई गवाह भी नहीं है, उनके साथ में तो वो तन्हा थे, उनके साथ कोई गवाह नहीं था। फिर तुमने इतना बड़ा सौदा कैसे कर लिया? तो किसी कहने वाले ने कहा, क्या बात करते हैं हम उनसे, हम उनके मुबारक पतले पतले नाजुक होठों को देखने में रहे। किसी ने कहा, हम उनके आँखों को देखते रहे। किसी ने कहा, हमने उनके लबों से जब जुमले निकल रहे थे उन जुमलों में खो गए। तो किसी ने ऐसे ऐसे बात की हुजूर के हुस्न पर। आखिर में कहने वाले ने यही कहा कि तुम्हें धोखा दे करके सौदा हो गया, अब पता नहीं वो आएंगे या नहीं आएंगे, माल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। तो जो काफिले की सरदारन थी उसने कहा, अना ज़ामिनतुन, मैं ज़मानत लेती हूँ, वो ज़रूर आएंगे। अल्लाह अकबर। तो लोगों ने उससे जाके पूछा, क्या तुम इनको जानती है? कहा, मैं भी नहीं जानता। फिर तुम कैसे ज़मानत ले रही हो? तो उस सरदारन ने कहा था, कबीले की खातून ने कहा था, तुम जब उनसे सौदा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, मैं अपने खैमे के पर्दे के ओर से उनका चेहरा देख रही थी और मेरा ईमान, विजदान, ईकान ये कहता है, जिसका चेहरा इतना साफ सुथरा हो वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो मुझे यकीन है वो आएंगे पैसे लेकर के। सुभान अल्लाह। हुजूर रकम भी भेजे और सबको बुलाकर कलमा भी पढ़ा। ये है हुस्न मुस्तफ़ा। अब हुजूर ने फरमाया था ना, गुज़िश्ता जुमा आपने सुना कि अल्लाह ने मेरे हुस्न में नमक रखा। हुजूर ने नमक का जिक्र क्यों फरमाया? फरमाया, अना मलीहुन, अल्लाह ने मेरे हुस्न में नमक रखा। तो नमक की अहमियत तो सब जानते ही, नमक कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ का नाम है। अगर कोई दावत करे और कीमती मसाले उसमें डाले, हर एतबार का मसाला जितना मार्केट में मिल सकता हो सारे मसाले डालें, बिरयानी तैयार हो जाए, दस्तरखान लगाया जाए, अब बैठ करके खाना शुरू किया जाए। जैसे ही पहला निवाला लेंगे, इधर उधर देखेंगे, आगे पीछे देखेंगे, क्या बात है, परेशान क्यों हो? बिरयानी बड़ी लजीज बनी है, खाते क्यों नहीं? कहा, हज़ारों रुपए के मसाले डाले, थोड़ा नमक डाल देते तो अच्छा था। नमक नहीं होता है तो बता देता है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, और होता है तो बता देता है कि मैं यहाँ हूँ।
ہزاروں روپے کے مسالے ڈالیں، بریانی میں صرف نمک نہ ڈالیں، تو بتائیے وہ بریانی کام کی ہے؟ اسی طریقے سے آپ اگر کدو کی کھیر بنائیں، 10 کلو شکر ڈالیں، 1 کلو نمک بھی ڈالتے ہیں اسے، لینے والا جب منہ میں لے گا تو زبان اس کی کترائے گی اور وہ اپنے اندر مزاج میں کھٹا پن محسوس کرے گا اور یہ کہے گا کہ اس میں نمک کیوں ڈالا؟ مطلب 10-12 کلو شکر میں اگر آدھا بھی کلو نمک پڑ جائے تو وہ بتاتا ہے کہ میں یہاں ہوں۔ تو نمک کے بغیر کوئی ذائقہ نہیں۔ حضور نے فرمایا میرے حسن میں اللہ نے نمک رکھا، وہ حسن اس وقت تک حسن نہیں جب تک اس کو حسن مصطفیٰ کا صدقہ نہ ملے۔ کائنات میں اگر کوئی چیز حسین نظر آئے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کو حضور کے حسن کا صدقہ ملے۔ تو جہاں جہاں بھی خوبصورتی نظر آئے سمجھ جائیں کہ حضور کے حسن کا صدقہ اس کو نصیب ہو۔ ہمارے آقا سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں، ہمارے آقا سے بڑھ کر وجیح کوئی نہیں۔ اللہ نے ان کے چہرے کی قسم یاد فرمائی، والضحیٰ، چمکتے روشن چہرے کی قسم، سبحان اللہ۔ ایک مقام پہ تو تین قسمیں یاد فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کی قسم یاد فرمائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار قسم۔ والتین شہر ابراہیم کی قسم، والزیتون شہر عیسیٰ کی قسم، وطور سینین شہر موسیٰ کی قسم، وہذا البلد الامین محبوب الشہر کی قسم جس میں آپ رہتے ہیں۔ چار قسمیں یاد فرما کے اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک یقیناً اے محبوب ہم نے آپ کو حسین و جمیل بنا کر کے پیدا فرمایا۔ یہ الانسان الف لام کے ساتھ ہے اس میں، تو الف لام یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، خصوصیت کا فائدہ دیتا ہے۔ تو جہاں الانسان کہا جائے تو اس انسان سے مراد خاص انسان ہے، اور خاص انسان کون ہے سب جانتے ہیں، وہ حضور ہے۔ تو اللہ نے چار قسمیں ذکر فرما کر اپنے محبوب کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ محبوب ہم نے تم کو بہترین سانچے میں ڈھال کر کے پیدا ہوا۔ تو حضور کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کی نہ ذات میں کمی ہے، نہ ان کی شخصیت میں کمی ہے، نہ ان کے انداز تکلم میں کمی ہے، نہ گفتار میں، نہ رفتار میں، نہ کردار میں۔ اللہ نے بنایا ہی ان کو ایسا ہے کہ ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو منافق ہوں۔ حضور ہی کے زمانے سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ سامنے تو اچھی بات کرتے ہیں، بد پیچھے دل میں بغض رکھتے ہیں، اور جب حضور ان کو بلا کے پوچھتے تم نے ایسے ایسے میرے خلاف میں کہا، تو کہتے قل باللہ وآیاتہ ورسولہ، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجیے، کیونکہ جب ان کو بلا کر پوچھا جاتا تو وہ کہتے نہیں ہم تو ایسے ہی کھیل کود کی باتیں کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب کہہ دو منافقوں سے کیا اللہ رسول ہی ملے تھے کہ ان سے مذاق کیا جائے؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ تو اللہ رسول سے متعلق عقیدہ درست رکھنا چاہیے، اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے ہی ایسے کہ ان سے محبت کی جائے، ان سے محبت نہ ہو تو پھر کس سے؟ اور انہی کی محبت ہم پر لازم کی گئی۔ چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ کب تک نہیں ہو سکتا؟ حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میری محبت اس کے نزدیک زیادہ ہو۔ تو آقا کیا اتنی محبت سے مومن ہو جائے گا؟ تو حضور نے ضابطہ بتایا
من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، عزیز و اقارب سے بڑھ کر، سارے رشتہ داروں سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جانوں سے بڑھ کر، جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ جب مومن نہیں ہو سکتے تو پھر نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اعمال صالحہ، تسبیح و تہلیل، تلاوت، یہ سب کس کے کام آئے گی؟ یہ اسی کے کام آئے گی جس کے سینے میں ایمان ہو، اور ایمان اسی کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے جس کے سینے میں محبت رسول ہو۔ حضور کی محبت کے بغیر کچھ نہیں۔ ہر اعتبار سے آپ حضور کی ذات طیبہ کو دیکھیں تو حضور کی ذات بے مثل بے مثال ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا، اسی وقت رات کے وقت میں میری حاضری حضور کے دربار میں ہوئی۔ حضور اس وقت آرام فرما رہے تھے اور حضور نے جو لباس بدن کیا تھا وہ سرخ دھاری دھار لباس تھا، سبحان اللہ۔ تو میں نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہی، ملاقات کی غرض سے پہنچا، لیکن دیکھا کہ حضور آرام کر رہے ہیں تو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن جب میں حضور کے چہرے کو دیکھا تو دیکھتے رہ گیا، اور دیکھتے رہ گیا۔ جب میری نگاہیں ہٹی تو آسمان کے اوپر نظر پڑی تو آسمان پہ دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ اب کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا، اور فرماتے ہیں میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ یہی سوچ و بچار سے میں کام لے رہا ہوں تو میرے دل نے گواہی دی، جابر کہہ دے تجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آسمان کا چاند آمنہ کے چاند سے حسن کی خیرات مانگ رہا ہے، حسن کی بھیک مانگ رہا ہے، کیونکہ آسمان کا چاند وہ چاند ہے۔ آج تو لوگ اس پر کمندیں ڈال رہے ہیں، لوگ اس پر جانے کی باتیں کر رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے جس چاند پر آج زمانہ جانے کو ترقی سمجھتا ہے، سائنسی ایجادات کی کہانی سمجھتا ہے، وہ چاند وہ ہے جس کو میرے آقا نے اپنے قدموں میں بلایا، اپنے قدموں میں بلایا تھا۔ لوگ تکلفات کے ساتھ پہنچ رہے ہیں، میرے آقا نے اشارے سے بلایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر چاند پر اشارہ ہو جائے مصطفیٰ کا تو وہ ایک لمحے میں 2 ٹکڑے ہو جائیں، اور اگر حضور چاہے تو 4 بھی ہو سکتے تھے۔ تو یہ وہ چاند ہے جو حضور کے اشارے کا محتاج ہے، اور اس میں وہ داغ بھی ہے جو حضور نے اس کو شق کیا تھا انگلی کے اشارے سے۔ تو شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے لیکن حضرت کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے لیکن حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ایسے کمال حسن والے مصطفیٰ ہے، اللہ اکبر، جہاں نقص کی، کمی کی گنجائش تو کیا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا ان کی ذات میں کمی کی۔ اب پھر دنیا میں یہ ایک ایسا پھول ہے، اللہ اکبر، کہ جس کے آگے کانٹے نہیں ہیں، جس کے ارد گرد کانٹے نہیں ہیں، اور یہ ایسا چراغ ہے جس کے ارد گرد دھواں بھی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ایسے حسین و جمیل ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو محبت اگر کسی سے حسن کی بنیاد پہ کی جائے تو میرے آقا سے بڑھ کر حسین زمانے میں کوئی نہیں، میرے آقا سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ جبریل نے بھی کہا آقا آپ کے جیسا میری نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت حسان نے کہا ہم دیکھتے بھی کیسے، کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔
آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنا کر پیدا کیا. حد تو یہ ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے آپ کے پروردگار نے آپ کو ویسے پیدا کیا. سبحان اللہ. تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم حضور سے سچی محبت کریں، اور جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اطاعت رسول میں زندگی گزارتا ہے، حضور کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، نافرمانی کرنے سے بچتا ہے، ہر قدم پر گناہوں کے راستے کو دیکھ کر اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور نیکی کی طرف جلدی قدم بڑھاتا ہے. ہمیں بھی آپ کو بھی چاہیے کہ ہم حضور سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ کام کرے جس سے حضور خوش ہو جائے، وہ کام کرے جس سے حضور راضی ہو جائے، وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے. ہرگز اپنی ذات سے ایسے کاموں کا صدور نہ ہو جس سے اللہ رسول ناراض ہو جائے. یہ مہینہ سفر کا مہینہ شروع ہوا تو لوگوں میں ایک اضطرابی کیفیت اس مہینے کے حوالے سے یہ ہوتی ہے کہ سفر نحوست کا مہینہ ہے، سفر بلاؤں کے نزول کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ آفتوں کا مہینہ ہے. خاص کر اس کی 13 تاریخوں کو، 1 سے لے کے 13 تاریخ کو نحوست والے دن سمجھے جاتے ہیں اور اس کا نام ہی 13 تیزی رکھ دیا جاتا ہے. یہ سب توہمات پرستی ہے، اسلام سے دور دور تک ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں دن منحوس ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں مہینہ منحوس ہوتا ہے. کوئی دن کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا. منحوس وہ ہوتا ہے جس کی ذات سے گناہ صادر ہو، گناہ سرزد ہو، وہ منحوس ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبہ، تمہارے پاس کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی، خود سے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی. فبما کسبت ایدیکم، وہ پہنچتی ہے ضرور جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے. یہی آیت میں نے خطبے میں پڑھی. ہم اور آپ کسی اور کو دوشی قرار دے دیتے ہیں. مہینے کی وجہ سے ہم پر نحوست نازل ہوئی، دن کی وجہ سے منحوسیت ہمارے گھر آ گئی، اور لوگ اس مہینے کو اتنی بدشگونی میں لیتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی کرنا پسند نہیں کرتے. اس مہینے میں دی ہوئی بچی کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. اگر خدا نخواستہ اس مہینے میں کسی کے گھر میت ہو گئی، اس گھر میں ہم رشتہ دینے تیار نہیں ہوتے. اس مہینے میں کاروبار شروع کرنا پسند نہیں کرتے. اس مہینے میں تجارت کا آغاز نہیں کرنا چاہتے. پتہ نہیں کتنے بدشگونی کے ہم شکار ہیں. ہمارا دین، ہمارا ایمان ہمارے سینوں میں اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، کھینچی وجی تو ہم کہتے ہیں لڑائی ہو جاتی، چپل الٹی دکھی تو پریشانی، چابیاں بجے تو پریشانی، ارے کیا ہو رہا ہے، تلوار سے ٹکرائے، بلا وجہ چھری چلائے تو پریشانی. اتنا ہمارا دین کمزور ہو گیا، ایمان، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں. ایسا کرے تو ایسا ہو، بلی رستہ کاٹی تو پریشانی. بتائیے آپ، اتنے افسوس کی بات ہے کتنا ہمارا ایمان کمزور ہے. ہم اس راستے کو بدل دیتے جہاں بلی رستہ کاٹے. کیا ہوگا اگر کاٹ دی تو؟ گزر گئی سامنے سے تو کیا ہوگا؟ چپل الٹی دکھی تو پریشانی، مغرب کے بعد جھاڑو دیے تو پریشانی، عصر کے مغرب کے درمیان جھاڑو دینا پریشانی. یہ توہمات پرستی ہے. اسلامی نقطۂ نظر سے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اور حضور نے بھی فرمایا لا سفر کوئی چیز نہیں ہے. تم سفر کو برا مت کہو، سفر کوئی بری چیز نہیں. حالانکہ اسی سفر کے مہینے میں اسلامی ماحول میں سب سے اچھوں کا رشتہ جو طے ہوا وہ اسی مہینے میں ہوا. وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا مولا علی، مشکل کشا، حیدر کرار، فاتح خیبر. اللہ اکبر. سیدنا علی مرتضیٰ کا نکاح اسی مہینے میں سیدتو نساء اہل الجنہ، یعنی جنتی عورتوں کی سردارن، جگر گوش مصطفیٰ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکیہ معلمہ، غیر معلمہ، یعنی وہ کسی کی استاد نہیں، وہ
سب کے استاد ہیں، ان کا کوئی استاد نہیں سوائے حضور کے۔ وہ سیدہ فاطمہ کا نکاح مولا علی سے جو ہوا تو وہ سفر ہی کے مہینے میں ہوا۔ اس سے مبارک نکاح اور کیا ہو سکتا ہے؟ نکاح کیسا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر! مولا علی کے رشتے کو قبول کرنے سے پہلے اس گھرانے میں نکاح کرنے کے لیے ابو بکر بھی خواہش مند تھے، حضرت عمر ابن خطاب بھی خواہش مند تھے، حضرت عثمان چونکہ دو بیٹیوں کو نکاح میں رکھ چکے تھے اس لیے وہ خواہش کا اظہار نہیں کیے، لیکن حضرت ابو بکر و عمر خواہش کا اظہار کیے۔ حضور نے ان سے منع فرمایا۔ اب حضرت علی غربت کی وجہ سے جاتے نہیں تھے، پوچھتے نہیں تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو مشورہ دیا، علی تم جاؤ فاطمہ سے رشتے کی بات کرو، فاطمہ کے رشتے کی بات کرو۔ تو کہا ابو بکر تم تو جانتے ہو میں غربت میں زندگی گزارتا ہوں، میرے پاس واقع ہوتے ہیں، حضور کی بیٹی کو میں اپنے نکاح میں لا کر تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارا ہی نکاح فاطمہ سے ہونے والا ہے، لہذا تم دیر مت کرو، جلدی جاؤ، کام بنے گا۔ سبحان اللہ! مطلب خاندان نبوت سے رشتہ جوڑنا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ارے حضور فرماتے ہیں جو ہمارے گھر والوں سے محبت کرے گا وہ جنت میں رہے گا، صرف جنت میں نہیں رہے گا، جنت کے اس درجے میں رہے گا جس میں میں رہتا ہوں۔ سبحان اللہ! نبی جس درجے میں ہو اس درجے میں محب اہل بیت کو رہنے کا موقع دیا جائے گا، تو جو خاندان نبوت سے رشتہ جوڑ لیں وہ کتنا قریبی ہوگا۔ تو حضرت مولا علی نے رشتے کی پیشکش کی تو حضور نے فرمایا میں بتاؤں گا۔ چنانچہ حضور نے دوسرے دن بلا کر کے کہا علی نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کیا جائے۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا رشتہ جس کا رشتہ خدا نے طے کیا؟ اللہ اکبر! کیا شان ہے مولا علی! سبحان اللہ! سبحان اللہ! حضور نے نکاح پڑھا، دونوں پہ برکت کی دعا دی۔ سبحان اللہ! دیکھو لوگ سمجھتے ہیں سفر میں نکاح کرنے سے نکاح باقی نہیں رہتا، ٹوٹ جاتا، لڑائی جھگڑے ہوتے، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ یہ نکاح ہوا سفر کے مہینے میں تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نکاح کی برکت سے سیدہ فاطمہ اور مولا علی کو حسنین کریمین جیسے شہزادے عطا فرمایا جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ! اور کوئی مہینہ میرے بھائی نحوست والا نہیں ہوتا، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، ہاں وہ وقت اور وہ گھڑی، وہ لمحہ جس میں تم گناہ کرتے ہو وہ منحوس ہے۔ لہذا اپنے حال زار پر رحم کرو، گناہ نہ کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو، حتی المقدور کوشش کرو گناہوں سے بچنے کی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچ جاتا ہے اللہ اس کو دو جنتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ کس کی نشانی ہے؟ کس کو ملے گی جنت؟ جو خوف خدا سے گناہوں سے بچتا ہے۔ جس طرف بھی گناہ کی طرف قدم اٹھنے کا ارادہ ہو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں، انشاءاللہ گناہوں کے تصور سے آپ باہر نکلیں گے اور نیکی کی طرف آپ کا قدم بڑھے گا۔ کسی بھی گناہ کو ہلکے میں مت لینا کہ معمولی ہے چلو چل جائے گا، نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ رب بے نیاز رب ہے، وہ کسی بھی تمہاری معمولی سی نافرمانی پر بھی تمہاری گرفت کر سکتا ہے، اور تمہارے بڑے بڑے نیکیوں کو بھی وہ ختم کر سکتا ہے۔ لہذا کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، کسی گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھو، بلکہ جب بھی گناہ ہو جائے بشری تقاضے کے مطابق، ہم فرشتے تو نہیں ہیں، معصوم صفت نہیں ہے، نہ معصوم ہیں، ہم انسان ہیں، ہماری فطرت میں اللہ نے نسیان بھی رکھا، ہاں، اور خطا بھی ہماری فطرت میں ہے،
تو غلطی ہوتی ہے انسان سے، لیکن عقل مند انسان وہی ہے جو غلطی پر نادم ہو جائے، غلطی پر اپنے آپ کو سزاوار ٹھہرائیں اور شرمندگی کا اظہار کریں۔ اب یہ نہ ہو کہ گناہ ہونے کے بعد اکڑتا پھریں اور پھر یہ سمجھے کہ اس گناہ کو جو میں نے کیا شاید کسی نے نہ کیا۔ لوگ فخر سے بھی بولتے ہیں، بعض دوست سے کہتے ہیں تو نے زنا کیا؟ نہیں کیا، دیکھ میں نے کیا۔ تو شراب پیا؟ نہیں پیا، دیکھ میں پیا۔ تو بچی کو چھیڑا؟ نہیں چھیڑا، دیکھ میں فلاں بچی کو چھیڑا۔ گناہ کرتے ہیں پھر اظہار گناہ کرتے ہیں، کتنی بڑی لعنت ہوتی ہوگی ان پر۔ لہذا اپنے وقت کو منحوس سمجھنے سے بہتر ہے تم جس گناہ کو کر رہے ہو گناہ کو منحوس سمجھو اور اس سے دور رہنے کی کوشش کرو۔ ہر دن اللہ تعالیٰ کا ہے، اور تقدیر پر کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ ہر کام ہمارا جو ہوتا ہے تقدیر الہی سے ہوتا ہے۔ اللہ نے جو تمہارے بارے میں لکھ دیا وہ ہونا ہی ہونا ہے، تو تم اس کو یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ تقدیر الہی کا معاملہ ہے؟ اللہ کو یہی مرضی ہے اس لیے ایسا ہو۔ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو کیا تم اس کو دوشی مہینے کو قرار دو گے، دن کو قرار دو گے؟ ایسا نہیں، بلکہ تم اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا سیکھو اور ہر کام ہمارا تقدیر پر چھوڑیں، کیونکہ ہماری ضروریات دین میں سے یہ چیز کہ ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ ایمان مجمل ایمان مفصل پڑھتے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر، اچھا برا جو بھی ہونا ہے وہ سب اللہ کی جانب سے، اللہ کی بارگاہ سے ہونا ہے۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا، سوچ دی، سمجھ دی، اچھے برے کی تمیز عطا کی، راستے بتا دیے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اب تمہاری مرضی، کہاں چلتے چلو، کہاں جاتے جاؤ۔ پھر اس کا انجام بھی بتا دیا، جہنم کے راستے پہ چلو گے تو کتنی سزائیں ہیں، کتنے سخت عذابات ہیں، اور جنت کے راستے پہ چلو گے تو کتنی تمہارے لیے نعمتیں، سب چیز تمہارے سامنے۔ اگر ہم جنتی نعمتوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے عذاب کو اختیار کر رہے ہیں تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ سارے راستے بتا دیے گئے ہیں، پھر بھی ہم اس راستے پر نہیں چلتے اور بلا وجہ کے دن کو، مہینے کو دوشی قرار دیتے ہیں کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضور نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، بدشگونی لینا اسلام میں حرام ہے۔ یہ مت سوچو ایسا کرے تو ایسا ہوتا، ایسا کرے تو ایسا ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ ایمان ایسا مضبوط رکھو، عقیدہ ایسا مضبوط رکھو، مگر اسباب کو اپناؤ، خالق اسباب پہ بھروسہ کرو۔ اسباب کو اپنانے کا کیا مطلب؟ تم سے جتنی کوشش ہو سکتی بھلائی کرنے کی بھلائی کرو، اس کے بعد وہ معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پہ چھوڑو، اللہ اس کو یقیناً پورا کرے گا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، میں اونٹنی کو چھوڑ کر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا پہلے اونٹنی کو، اس کی نکیل کو بند، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر۔ تو بنے گا نہیں، چھوڑ دے گا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے گا، تو یہ کیسا؟ اسباب کو اختیار کر، پھر خالق اسباب پہ بھروسہ کر کہ وہی اس کو پورا کرنے والا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ بہت کمزور ہو رہا ہے اس معاملے میں، دینی معاملے میں ہم بہت کمزور ہیں، اور دنیاوی زندگی میں ہماری زندگی اس قدر گزر رہی ہے کہ اللہ اکبر، کبھی احساس گناہ بھی ہماری طبیعت میں نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے، آج مسلم معاشرے کا حال، اللہ رحم فرمائے، اپنے حال پر رحم کرو اور اپنے دین میں مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھو۔ کیا رکھو؟ کامل یقین رکھو، اٹوٹ بھروسہ رکھو اللہ کی ذات پر۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہمارا بھروسہ ہی نہیں ہے، کمزور ہے۔ ایمان کے معاملے میں ہم اتنے کمزور ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا بدشگونیاں ہم لے لیتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاجی جب حج کرنے جاتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب حاجی لوٹ کے آتا تو ذی الحجہ سے لے کر ربیع الاول کی 20 تاریخ تک اللہ اس کی ذات میں وہ کمال رکھتا ہے
اگر وہ کسی کے لیے مغفرت کی دعا کر دے تو اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کب سے کب تک؟ حاجی حج کرنے سے لے کے ربیع الاول کے 20 دنوں تک۔ تو ربیع الاول آتا کب؟ سفر المظفر کے بعد آتا، تو سفر کا مہینہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہوا تھا۔ اگر یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ نہیں ہوتا اور یہ نحوست والا مہینہ ہوتا تو پھر حضرت عمر کیسے فرما رہے ہیں کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے؟ پھر وہ بھی دعا مغفرت کی دعا جو ہمیشہ کے لیے بخشش اور پھر جنت ہی اس کے لیے، ایسی دعائیں قبول ہوتی ہے تو سفر کے مہینے میں قبول ہوتی ہے۔ اس مہینے کو معمولی مت سمجھنا اور نحوست والا بالکل نہیں سمجھنا، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور ہر مہینہ اللہ کا ہے، ہر دن اللہ تعالیٰ کا ہے، ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسی مہینے سفر المظفر میں اللہ نے مسلمانوں کو خیبر قلعے کی فتح نصیب فرمائی۔ خیبر کا قلعہ جو 10 دنوں سے صحابہ اور حضور اس کے ارد گرد جمع تھے اور اس کو فتح کرنا چاہتے تھے، 10 دن کا محاصرہ جاری تھا لیکن فتح نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ آخر سفر کا مہینے کا آغاز ہوتے ہی اللہ نے خیبر کا قلعہ فتح فرما دیا مسلمانوں کے ہاتھوں، اور وہ فتح کرنے والے کون تھے؟ سیدنا مولا علی مشکل کشا صد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، امام الشجاع حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ۔ کل قلعہ فتح ہونا ہے، آج حضور فرماتے ہیں کل میں اس کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا دوں گا، اسلامی جھنڈا جس کے ہاتھوں اللہ نے فتح رکھی۔ تو سب تمنا کر رہے ہیں کاش نظر انتخاب میرا ہو جائے، میرا نام حضور کی زبان پہ آ جائے، اللہ اس کے رسول جس سے راضی ہیں اس کو میں جھنڈا عطا کروں گا، یہ حضور نے فرمایا۔ تو دوسرا دن جب آیا تو صحابہ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو حضور جھنڈا دیں گے اور وہ ایسا ہوگا کہ اس سے اللہ رسول راضی ہو چکے ہوں گے۔ اللہ اکبر، صحابہ انتظار بن کر انتظار کر رہے تھے، اتنے میں حضور نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ اتفاق کی بات کہ مولا علی اس وقت آشوب چشم میں مبتلا تھے، یعنی آنکھوں کی وہ جو بیماری ہوتی ہے ابھی جو چلی تھی، آشوب چشم اس کو کہتے ہیں، وہ حضرت مولا علی کو لاحق ہوئی تھی۔ اس وجہ سے آپ خیمے میں آرام کر رہے تھے اور میدان میں موجود نہیں تھے، جو نہیں تھے انہی کو حضور نے یاد فرمایا علی کہاں ہے؟ فرمایا آقا وہ تو آشوب چشم میں پریشان ہیں، آنکھ کی تکلیف میں پریشان ہیں۔ تو حضور نے فرمایا بلاؤ جی۔ جب بلایا گیا تو حضور نے فرمایا آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھولی تو سبحان اللہ، شفا سے بھرپور لعاب دہن حضور کے منہ مبارک سے نکلتا ہے اور حضور اس کو سرمے کی طرح مولا علی کی آنکھوں میں لگا۔ سبحان اللہ، فرماتے علی اب کیسے دکھ رہا؟ فرمایا آقا پہلے سے اچھا دکھ رہا۔ سبحان اللہ، فرمایا جھنڈا لو، آج فتح ہوگی تو تمہارے ہاتھوں سے ہوگی۔ داد شجاعت ایسی پیش کی مولا علی نے میدان خیبر میں کہ اللہ اکبر، خیبر کے قلعے کا پھاٹک جو گیٹ دروازہ تھا، مولا علی نے اس کو بائیں ہاتھ سے اکھاڑا تھا۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ مولا علی نے بائیں ہاتھ سے، عام طور پہ سیدھے ہاتھ کا حرکت زیادہ ہوتی ہے، اس سے کام آسانی سے ہوتا ہے۔ جب بندہ سیدھے ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہو، بائیں ہاتھ سے وہ کام نہیں کر سکتا، لیکن مولا علی کی یہ طاقت تھی سبحان اللہ، جس کو حضور نے تیار کیا تھا۔ سبحان اللہ، بائیں ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے ایسے پیٹھ کے پیچھے ڈالتے تو صحابہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس دروازے سے قلعے میں داخل ہوتے، اور ایک ہاتھ سے یہ وار بھی کرتے، لڑتے بھی تھے۔ بعد میں 40 صحابہ مل کے اس دروازے کو پلٹا نہیں سکتے، جس کو مولا علی نے بائیں ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینکا۔ سبحان اللہ، یہ عظیم الشان فتح بھی نصیب ہوئی تو اسی مہینے میں نصیب، سفر المظفر میں نصیب ہوئی۔
حضرت خالد ابن ولید کون ہے؟ ان کو بھی حضور نے فرمایا اسد اللہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام حضرت خالد ابن ولید ہے۔ ایسی شخصیت بھی دامن اسلام میں پناہ لی تو وہ مہینہ بھی سفر کا مہینہ تھا۔ سبحان اللہ۔ تو سفر یہ کوئی سفر نہیں ہے، سفر مانے صفر، لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں۔ تو سفر کو نحوست والا مہینہ مت سمجھو، سفر بہت اچھا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھو، ہماری باتوں کا خیال کرو اور اس پر یقین رکھتے ہوئے اچھے کام کا آغاز کرو، انشاءاللہ برکتیں نازل ہوگی۔ آدمی جیسا سوچتا نا اس کی سوچ کے مطابق ہی اس کے لیے راستے بنتے ہیں۔ سوچ اچھی رکھو، اسی حساب سے راستے بنتے ہیں۔ نہیں، لوگ کہتے ہیں نیگیٹو سوچ، نیگیٹو تھنکنگ سے بچو، پرہیز کرو، پازیٹیو کی طرف آؤ۔ تو یہ سب باتیں بابا بات کے ہیں، پہلے سے ہم بول رہے ہیں، قرآن بول رہا ہے پازیٹیو کی طرف آؤ، برائی کی طرف مت جاؤ، سوچو بھی مت، اچھا سوچو اچھا ہوگا، برا سوچو گے برا۔ لہذا اس مہینے کی آپ قدر کریے، اور کوئی اس میں تیرا تیزی نہیں، کوئی اس میں جو ہے لوگ پتہ نہیں اس میں وہ انڈے رکھ کر کے جتنے پتہ نہیں خرافات جو ہوتے ہیں، وہ سب چیزوں سے ہم بچیں۔ خاص طور پہ ہمارے گھر کی عورتیں اس کا بڑا اہتمام کرتی ہیں، تو ان کو بھی آپ تعلیم دے دیں، پہنچا دیں صحیح بات کہ سفر میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے، ہر مہینہ اللہ کا ہے، کوئی دن نحوست کا نہیں ہوتا۔ ہاں نحوست اگر سمجھو تو گناہوں کو سمجھو، اس سے آپ بچو۔ وہی نحوست ایسی ڈینجر نحوست ہے جو آپ کو دنیا میں بھی خراب کر دے گی، قبر میں بھی خراب کر دے گی، آخرت میں بھی خراب کر دے گی، اور آپ کا ٹھکانہ اس گناہوں کی وجہ سے جو نحوست پیدا ہوتی ہے اس کے صلے میں آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس نحوست سے بچو، گناہ کو نحوست سمجھو۔ ہر اچھا کام اچھا ہی ہوتا ہے، کوئی کام برا نہیں ہوتا، گناہ برے ہوتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کا آپ ارادہ کر لو، عزم مصمم کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور محبت رسول میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک تیری ذات پر ہمیں کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دلی اور نیک تمنائیں، نیک آرزوئیں غیر سے پوری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔